اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ صاد پڑھ رہے تھے اور اس طرح سے ہماری ایک بات چل رہی تھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو اتنی باتیں آپ کی سن کر اگنور کرتے ہیں یا یہ آپ پر جو الزامات لگاتے ہیں تو ان کی باتوں کو اگنور کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو ذوالعید ہاتھوں والا تھا، یعنی قوتوں والا بھی اور بڑی وسعت خرچ کرنے پر بھی، لوگوں کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں اگزامپل کے طور پر جا سکتی ہیں۔ تو اس کو جو ہم نے اس طرح سے دیکھا آگے کہ کس طرح ان کے پاس ایک کیس آیا اور کس طرح سے وہ دمیوں کا معاملہ تھا کہ وہ ایک بھی اس کو چاہیے تھا، اور ادھر ہم نے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام نے گمان کیا اور انہوں نے استغفار بھی کیا۔ ان کو ان لفظوں سے ہم نے جو پڑھا سورہ صاد میں کہ ظن داؤد، آیت نمبر 24 میں ہم نے دیکھا کہ ظن داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا، یقین کر لیا کہ بے شک ان کی اب آزمائش ہو گئی ہے، اور اس کیس کے ساتھ کہ اب وہ اس کیس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کیسے کرتے ہیں۔ ہم ہر لحاظ سے اس آیت کو گریب کر سکتے ہیں کہ ایک اگر بد نظمی کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے تو ادھر بھی ہم اس ڈائمنشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی انسلٹ نہیں کی ہوگی، یا وہ کیس ان کے اپنے اوپر کوئی جا رہا ہے تو اس کی ایک ایگزامپل وہ لے کر آئے تھے کہ کہیں داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو رہی ہو۔ لیکن ہمیں اللہ نے بس ایسے ہی ڈھکے چھپے معاملے کچھ اس طرح بتا دیا کہ ایک چیز تھی، جائیداد تھی، جس کے لیے ان کو 100 کا فگر کرنا ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب مجھے مل جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ داؤد سمجھ گئے کہ ان کی آزمائش ہو گئی ہے اور انہوں نے اللہ سے بخشش بھی مانگی اور وہ گر گئے رکوع کرتے ہوئے، یعنی جھکتے ہوئے، وہ اناب، اور انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اپنی جو بھی کچھ محاسبہ ہوتا ہے وہ کیا۔ ہم نے یہ بھی شاید پڑھ لیا تھا آیت کے 25 بھی کہ فغفرنا لہ ذالک، بخش دیا ہم نے اس داؤد علیہ السلام کو، اور بے شک وہ ہمارے یہاں بڑا اس کو قرب حاصل ہے اور وہ بہترین انجام انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہے۔ اب جناب ہماری آیت 26 ہے جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے، جو اللہ داؤد علیہ السلام کو تلقین کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفہ، بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، فاحکم، تو آپ نے حکم کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں، بین الناس، تمام لوگوں کے درمیان، صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، اور ہم سب بھی اپنی اپنی سطح کے خلیفہ ہیں زمین کے۔ ایک تو ہے نا اسپیسیفک بادشاہ، ایک ہم سب انڈیویجول سطح پر بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہیں، اور ہم ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں، ہم زمین کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو ہم سب کو جب کبھی کسی فیصلے سے گزرنا پڑتا ہے تو لوگوں کے درمیان ہم کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ تلقین کی، اور جناب دیکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ تلقین کے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یعنی ان اوتھینٹک بات کی طرف اے داؤد آپ بھی مت جائیے گا کہ جو آپ کا دل اچھا سمجھتا ہے، جو آپ کا دل مانتا ہے، وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ دین اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ میرا دل یوں کر رہا ہے، میرا دل یوں کہتا ہے، اور ہم اپنے آپ میں اپنے دل میں بہت بڑے علامہ بنتے ہیں۔ نہیں جی، جو بھی بات ہوگی وہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی بھی گرومنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جی ان اوتھینٹک کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جب کبھی بھی آپ اپنے دل کی خواہش پہ چلیں گے یا لوگوں کی خواہش پہ چلیں گے، ان اوتھینٹک کو مانیں گے، تو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ آپ کو بھٹکا دے گا اللہ کے راستے سے۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھی کیسی پیاری تلقین کرتے ہیں۔ اور جو لوگ، بے شک جو لوگ یدلون عن سبیل اللہ،
جو بھی، چاہے وہ نبی کو کہا جا رہا ہے، ایک عام انسان کو کہا جا رہا ہے، کوئی سید، کوئی ہاشم، کوئی فیملی ہو، اللہ کہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ جو بھٹک جائے گا اللہ کے راستے سے، یعنی ان اوتھینٹک کو بلیف کرے گا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہوگا، بیما نسو یوم الحساب، اس وجہ سے جو وہ بھول گیا یوم حساب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیں کتنی پیاری تلقین ہے ہم سب کے لیے بھی، کہ مانو تو اللہ کی مانو، بات کرو تو دلیل کے ساتھ کرو، اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور جو بھی برا کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول کر اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی جب بھی میں اور آپ اپنے دل کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، دل کی خواہش ہے کہ آج روزے میں یہ کھائیں گے، اور آج روزے کے بعد افطاری میں یہ کھائیں گے، اور آج وہاں سے ڈریس لیں گے، اور آج یوں کرنا ہے، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ اتباع ہوا، ایکچولی وہ حق کے اپوزیشن میں جاتی ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے دال چاول کھانے کا اور مرغی کا دل نہیں چاہ رہا، تو اتباع ہوا وہ نہیں کہلائے گا۔ یہاں پر ڈائمنشن قرآن کا، دلیل کا، فیصلے کا، ٹیکسٹ کا، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس میں آپ کی اپنی نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کے خلاف جا کر زنا یا غلط نظری یا حرام خوری جو بھی کچھ کرتا ہے، تو گویا وہ یوم حساب کو ٹائم بینگ بھول کر یہ کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اب جناب آگے اور بھی بات بتائی گئی کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور نہیں بنایا ہم نے، تخلیق کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطل، یعنی بے مقصد اللہ نے بالکل کوئی چیز پیدا نہیں کی، اللہ نے ہر چیز بالکل بامقصد پیدا کی ہے۔ ذَلِكَ الظَّنُّ، اور یہ گمان ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ نے بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل رمضان میں ہم جو بار بار اللہ کی کتاب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائش میں ڈالے کہ تم میں سے کون بہترین ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور تم نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے فضول نہیں بنائی، سب کے سب تمہارے میرے لیے کام والی، پروڈکٹیو، کوئی نہ کوئی طرح سے فائدہ مند ہے۔ تم بھی اس سے لوگوں کو فائدہ دو، پڑھے لکھے بنو، سائنس پڑھو، انوینشنز کرو، اپنی ذات سے، اللہ کی چیزوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو اللہ نے کلیئر ہم کو دوبارہ یہ بات کہہ دی کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد۔ یہ تو کفر کرنے والوں کا ظن ہے، پس بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ان لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے جو اس زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو فضول کاموں میں لگاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے کام نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پھر کام کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ام نجعل الذین، کہ کیا ہم بنا دیں گے، کر دیں گے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جن کے ایمان بہت پیور ہوتے ہیں اور وہ عمل میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو اس زندگی کو پروڈکٹیو بناتا ہے، اس کو باطل نہیں سمجھتا، تو کیا ہم ان کو کل مفسدین فی الارض، کیا وہ جو ایک اللہ کے اصول کے مطابق چلتا ہے، کیا ہم اس کو مانند مفسد کے کر دیں گے، فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے زمین میں، یا ہم کر دیں گے متقین کو فجار کے برابر؟ یعنی کیا، کیسے تم باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو بخش دیں گے تو ٹھیک ہے، تمہاری یہ پازیٹیو فیلنگ ایک طرف کہ جی اللہ نے تو سب کو بخش دینا ہے، اللہ نے تو سب کو بخش دینا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو جتنی محنت کرتا ہے تو وہ گناہگار کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ تم اپنی، اگر اپنی خوش فہمی میں بیٹھے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن سوچ لینا کہ کام کرنے والے کا انجام اور اس کو ریوارڈ بالکل ڈفرینٹ ملے گا، وہ فساد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ڈرنے والوں کو مانند بے نیازوں کے کر دیں گے؟ جو بے نیازی کی زندگی گزارتا ہے اسے کوئی اللہ یوم حساب کا ڈر نہیں لگتا۔ اور اگر پچھلی بھی آیت آپ نے دیکھی تو یوم حساب کے بھولنے پر بات تھی کہ تم یوم حساب کو بھولتے ہو اور اپنی شہوت اور اپنی جو بھی تمہاری جو بری خواہشات ہوتی ہیں اس کی تم تکمیل کرتے ہو، کیونکہ تم ٹائم بینگ اللہ کو جواب دہی پر بھول جاتے ہو کہ یہ میرے اعمال نامے میں بری بات جا رہی ہے، برے لفظ جا رہے ہیں، برا دیکھنا جا رہا ہے، برا کھانا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بار بار یاد رکھیے کہ میں اور آپ گناہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم یوم حساب کو بھول جاتے ہیں اور اللہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات آگے کی، ذرا غور سے دیکھیے گا 29۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کتابن، یہ جو ایک کتاب ہے، انزلناہ، بے شک اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، یہ کتاب ہے نازل کیا ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف، لیکن یہ مبارک ہے۔ جو ہم بھی کہتے ہیں نا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ ثواب کما رہے، ثواب کما رہے، ثواب کما رہے، تو اللہ نے بھی کہا کہ اس کا جو قرآن کا نزول ہے، جو قرآن ہے، جب وہ عمل کیا جائے تو واقعی مبارک ہے۔ صرف پڑھ پڑھ کے مبارک نہیں ہو جاتا، اس پر جب بندہ عمل کرے گا تو یہ مبارک ہے، بلیسنگ ہے، برکتیں تم پر نازل ہوں گی، لیدبروا، اور تاکہ وہ تدبر کریں۔ آ گیا؟ اب آپ نے دیکھا کہ مبارک بندے پر اللہ کی کتاب کب بنتی ہے، یہ اللہ کی کتاب مبارک کب ہوتی ہے، لیدبروا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ وحی کو کتاب کہہ رہے ہیں، اور بیچارہ ہمارا آج کا مسلمان اپنی بخاری کو لے کر بیٹھا ہے کہ جی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، اللہ اسے کتاب 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 کر رہے ہیں، اور یہ اپنی پتہ نہیں کن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ پڑھی جاتی ہے کہ ان کو یہ آیتیں سمجھ نہیں آتی، یا ان کو وہ حدیث اندھے بہروں کی طرح ہم سب پڑھتے ہیں کہ ہم اسی میں ہی الجھے ہوئے ہیں کہ ہم کتاب کا باب پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتابی شکل میں نہیں تھی، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہمیں کیا جواب ہم دے سکیں گے، کیسے جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو ایک پکا مسلمان اور عقل اور سمجھ والا انسان اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب ہے، ہم نے نازل کی ہے، اس کو آپ کی طرف ہے، بے شک مبارک ہے، لیکن لیدبروا، یہ اس لیے مبارک بنے گی کہ جب تم تدبر کرو گے تو تمہارے اندر خود بخود تدبر کرنے والوں کے اندر اللہ کی طرف سے عمل بنتا چلا جاتا ہے خود بخود۔ یہ اللہ نے ہمارے اندر یہ چیز کو بلٹ ان کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم خود بخود اگر حقیقت پسند ہیں، سنسیئر ہیں، سچے ہیں، تو ہم اچھائی کو لیں گے اور برائی سے بچیں گے۔ لیکن یہ سب سنسیئرٹی پر بھی ہے، اور یہ تب مبارک کہلائے گی اور تب یہ بابرکت کہلائے گی کہ تاکہ تدبر کرو اس کی آیتوں پہ، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ ان آیتوں سے نصیحت پکڑے گا انسان۔ جیسے بھی ہم نے کتاب پر ہی بات کر لی کہ ہم نے پچھلی کتابوں کو جو ان لوگوں نے جھوٹی لکھی ہوئی ہیں، ہاتھوں کی لکھی ہوئی، ہم نے کہا کہ دیکھو کتاب اللہ کتاب کہہ رہے ہیں، یہ کتاب لکھی ہوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی منطق میں لگے ہوئے ہیں کہ جی عثمان غنی کے زمانے میں کتاب تیار ہوئی، یعنی یہ چاہتے کیا ہیں، یہ مشکوک کیوں بنا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو کہ اتنی آیتیں مل نہیں رہی تھیں اور حافظ قرآن مر گئے تھے، سب شہید ہو گئے تھے، تو پھر کتاب لکھنے کی فکر ہوئی۔ تو حافظ قرآن نے کس سیکوینس سے حفظ کیا تھا، ذرا اتنا تو مجھے بتا دیں کہ حافظ قرآن نے کس سیکوینس سے حفظ کیا تھا اور کس طرح یہ اپنی نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ تو یہ اللہ معاف کرے، جب ہم اتنے جاہل ہو جائیں تو اللہ بھی ہم پر پلیتی ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کا کہنا ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے،
کہ بات اگر کسی اور کے بھی نام سے ہے لیکن ہمارے لیے اس کے اندر کیا میسج ہے تو ہم اس کو لے لیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے داؤد علیہ السلام کی ہی بات کو اپنے لیے بھی میسج بنایا. آگے دیکھیں کہ اب کیا آ رہا ہے آیت نمبر 30 میں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے، ہبہ کیا ہم نے، دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا. ٹھیک ہے. نعم العبد، بہت ہی وہ بھی بڑے پیارے بندے تھے سلیمان بھی. انہو اواب، وہ بھی باپ کی طرح اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے انسان تھے. اب ان کے بھی بارے میں قرآن تھوڑی سی بات بتائیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی نصیحت آموز واقعہ ہوگا سلیمان علیہ السلام کا کہ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے اس سلیمان علیہ السلام پر بالعشی، شام کے ساتھ کیا چیز پیش کیے گئے؟ صافنات الجیاد، بہت ہی ٹرینڈ ہارسز، یعنی جو گھوڑے تھے وہ ٹرینڈ تھے اور بہت اعلیٰ نسل کے تھے، وہ ان کے آگے پیش کیے گئے. بادشاہ تھے تو ظاہری بات ہے آپ خود 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ بادشاہ کو بادشاہ کے مطابق ہی کوئی گفٹ ملا ہوگا، کوئی ٹرین ہارسز آئے ہوں گے، کوئی جہاد کے ہارسز آئے ہوں گے، اور جہاد بھی ان سے لنک لگتا ہے کہ وہ جی زرہیں بناتے تھے اور انہوں نے ملکہ کو خط بھی لکھا تھا کہ جی تم آ رہے ہو نہیں تو میں آؤں. تو یہ ساری چیزیں پوری نظر آتی ہیں کہ جنگ بھی ہوتی تھی اور کس طرح سے یہ سب قرآن سے آپ کو ٹریلر ملتا ہے. تو جب ان کے پاس شام کو گھوڑے پیش کیے گئے، فقولا، انہوں نے ان گھوڑوں کو بھی دیکھ کر، جیسے وہ اپنی دوسری تمام اللہ کی نعمتیں دیکھ کر کہتے تھے نا کہ ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کی بات اللہ نے قرآن میں بھی دی کہ جب بھی وہ اچھی چیز دیکھتے تھے یا ان کا اپنا اتنا اپر ہینڈ اللہ نے کیا تھا یا وہ اپنی نعمتیں دیکھتے تھے تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے ھذا من فضل ربی. وہ یہ نہیں کہتے تھے میرا علم میرا کمال اور میں نے کمایا نہیں تو یہ کوئی نہیں کما سکتا. وہ میں نہیں کرتے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا خاص تعارف ہمارے لیے کرایا کہ وہ کہتے تھے ھذا من فضل ربی. تو بالکل اسی کو پیرالل لیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ ادھر بھی انہوں نے گھوڑے کو دیکھ کر ایسے تعریفی کلمات کہے. انہوں نے کہا فقولا، پس کہا سلیمان نے، انی احببت، بے شک میں محبت رکھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں، حب الخیر، اس مال کی محبت کو، اس خیر کی محبت کو، اس نیک کام کی محبت میں، علی عن ذکر ربی، یہ میرے رب کی یاد کی وجہ سے، یہ میرے رب کی یاد کی وجہ سے میں ان سے پیار کرتا ہوں کہ یہ میرے رب نے عطا فرمایا، اس کو میں اپنے رب کے راستے میں نکالتا ہوں، یہ میرے رب کے راستے میں میرے مددگار ہوتے ہیں، اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں. حتی توارت بالحجاب، اور ان کی جو ٹریننگ تھی انہوں نے اس کو دیکھا یہاں تک کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. یعنی ان کی ایک باقاعدہ پریکٹس ایکسرسائز گھوڑوں کی بتائی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں صرف ان کے لیے اتنا وقت اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ اللہ کی یاد میں میرا ساتھ دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب ان کی پریکٹس بتائی گئی گھوڑوں کی تو وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے. ردوہا، ان کو پھر بلایا گیا گھوڑوں کو، علیہ، اور انہوں نے اسے دوبارہ بلایا. انہوں نے کہا لاؤ اس کو میرے پاس. فتفق مسحا، اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے انعام کی شکر گزاری میں ان پر بڑے پیار سے گھوڑوں پر ہاتھ ملنے لگے. فتفق مسحا، پس لگے وہ پھیرنے ہاتھ کو، بالسوق، ان کی پنڈلیوں پر، والاعناق، اور ان کی گردنوں پر، وہ گھوڑوں کو پیار کرنے لگے. یعنی جس کا تعلق اللہ سے ہوتا تھا سلیمان اس سے بہت پیار کرتے تھے. یہ ہم کو میسج مل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہر اس چیز سے پیار تھا جو اللہ کی نسبت جاتی تھی. تو یہ آپ کو قرآن سے بھی ملے گا
کہ شاعر اللہ سے محبت کرو، وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، جس میں صفا مروہ کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایسی ایسی خوبصورت آیتیں ہیں کہ ہمیں کوئی گندی غلیظ باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی فضول جھوٹ باتیں نہیں کرنی ہے۔ ہم نے اپنا اسائنمنٹ تیار کرنا ہے کہ اللہ جی یہ آیت تھی، میں نے اس کی انٹرپریٹنگ یہ سمجھی اور یہ میں آپ کے آگے پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے علم میں برکت دیجئے۔ اور ہم نے کوئی فضول باتیں نہیں کرنی ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو بلایا اور سارے گھوڑوں کو کاٹ دیا، اس کی گردنیں اور پیر کاٹ دیا۔ ارے بھائی، تم وہ سلیمان علیہ السلام کی کون سی پرسنالٹی دلا رہے ہو، دکھا رہے ہو؟ کوئی فرعون کی طرح، کوئی شداد کی طرح، کوئی عجیب جو تھا کوئی بھی ظالم آدمی دنیا کا۔ یعنی تم کیا چاہ رہے ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی تم نے کیسی پرسنالٹی کو لوگوں میں انہینس کرنا ہے کہ وہ بہت ہی سلیمی فطرت، اواب، رجوع کرنے والے، اور جس سے بھی پیار کرتے تھے اللہ کی نسبت سے پیار کرتے تھے، اور انہوں نے گھوڑوں کے تو گردن پر اور پنڈلیوں پر پیار سے ہاتھ پھرایا تھا۔ خود کی نماز قضا ہوئی تو گھوڑوں کو کاٹنے نہیں بیٹھ گئے۔ کیوں ایسی جہالت پر مبنی ہم باتیں کرتے ہیں؟ واقعی ہم بھی قیامت کے دن کی یاد کو بھول چکے ہیں، جو پچھلا ٹاپک ہے کہ بیما نسو یوم الحساب۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا کھلایا پلایا آکسیجن دیا، ہم اس کے بعد اتنی فضول انٹرپریٹنگ قرآن سے نکالیں؟ یعنی ہمیں یہ بیکار باتیں سمجھ آتی ہیں اور ہم اپنے نبیوں کی ایسی پورٹرے کرتے ہیں، ایسی ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ، ادھر تو ایسے ایک قصہ دے دیا کہ بڑے ظالم ہیں، جو کہ تھی نہیں وہ ظلم کی بات، وہ تو بڑی ہی شفیق اور شفقت والی بات تھی۔ اب جو آپ آیت نمبر 34 سے بھی پڑھیں گے، وہ اتنی بے حیا بات ہے، اتنی گندی بات ہے، اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اور میں لفظ ب لفظ اتاریں تو ہمیں ایک ڈفرنٹ، بہت ہی بہترین بات یہ ملتی ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ یقیناً آزمائش میں ڈال دیا ہم نے سلیمان کو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون سے آزمائش میں ڈالا، اللہ نے کئی قوموں کو، کئی نبیوں کو دشمن کے ہاتھوں آزمائش میں ڈالا۔ تو البتہ یقیناً آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ، غور سے دیکھیے، ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر۔ میں نے ہمیشہ کہا جب بادشاہ کی بات ہو رہی ہے تو بادشاہ کی کرسی، بادشاہ کا اقتدار، وہ کوئی کرسی کا معنی کرسی نہیں ہوتا، یعنی وہ بادشاہ تھے، قرآن سے بھی پتہ چل رہا ہے وہ بادشاہ ہیں، تو جناب ان کی اقتدار میں، ان کی کرسی میں، ان کی اتھارٹی میں ایک اور شخص کی انٹری ہو گئی، یعنی ان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ان کے اقتدار میں کسی اور جسم کی بھی انٹری ہو گئی۔ ثم اناب، انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، یا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے شر سے بچائے۔ ثم اناب، پھر وہ متوجہ ہوئے تو اللہ سے کہا اے میرے رب بخش دیجئے مجھ کو۔ سوچئے ایک نبی بھی یہ دعا کرتا ہے کہ انہوں نے کہا بخش دیجئے مجھ کو اور عطا کیجئے مجھے ایسی بادشاہت کہ لا ینبغی لأحد، نہیں وہ لائق کسی اور کے لیے میرے بعد، یعنی میرے بعد اس وقت اللہ مجھے پورے ورلڈ اوور میں سپر پاور بنا دیجئے۔ اللہ جو میں کروں وہ سب سے زیادہ بہترین کام میں ہی کر سکوں۔ ہم پاکستان کے لیے یہ نہیں چاہتے، ہم پاکستان کی فوج کے لیے یہ نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری کنٹری سارے ملکوں میں، ایون گیم کی سطح پر، سپورٹس کی سطح پر بھی، ہمارا کرکٹ میں تھوڑا سا رینکنگ اچھی ہو جاتی ہے تو ہم خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہاکی چلی گئی ہم بڑے اداس ہوتے ہیں کہ جی ایک زمانے میں ہم ہاکی کے بادشاہ تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی بھی کرسی پر کوئی اور کی انٹری ہو گئی،
انہوں نے اپنے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ میرا یہ اقتدار قائم رکھیے گا اور مجھے اور توفیق عطا فرمائیے اور میں ایسی سلطنت کو نبھاؤں کہ میرے سے پہلے نہ کسی نے ایسے کیا ہو اور میرے زمانے میں جو میں بہت ہی یونیک مجھے کچھ عطا فرمائیے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے جواب میں ہمیں بتاتے ہیں کہ فسخرنا. اچھا جی اور بھی کیا آ رہا ہے انکا انت الوہاب کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بڑا دینے والے ہیں. تو اللہ آگے جواب میں کہتے ہیں فسخرنا لہ الریح. اسے کچھ یونیکنیس چاہیے تھی اور وہ بڑے محنتی بھی تھے اور وہ بڑے ہر چیز کو کام میں لاتے تھے. تو اب یا تو آپ اس کو قالین بول لیں, اڑتا ہوا قالین, جو ہمارے یہاں بچپن سے ہم نے سنا کہ جی سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑنے والا قالین تھا, اور یا آپ ایسے کہیں کہ جیسے وہ باب زرہیں بناتے تھے اور جیسے شپ بنانے والے سمندر کے قانون کے مطابق جہاز بناتے ہیں, تو انہوں نے ہوا کے رخ پر اپنی سواری کو بنایا ہوگا کہ فسخرنا لہ الریح. ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ آج ہوا کس رخ پر ہے, تو تجری بامرہ جو چلتی تھی اس کے حکم سے, اس کے حکم سے چلنا, اس کو آگے اللہ نے ڈیفائن کیا کہ اس کے حکم پہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ رخاءً حیث اصاب, کہ وہ نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. تو ایک اور جگہ پر آ رہا ہے کہ ان کے ایک دن شام کا سفر ایک مہینے کے سفر کے برابر ہوتا تھا, اور ان کے ایک صبح کا سفر ایک مہینے کی ٹریولنگ کے برابر ہوتا تھا. یعنی وہ اتنا کام نمٹاتے ہوئے آرگنائز تھے, بہت ہی آرگنائز طریقے پر جہاں ہوا کا رخ ہوتا تھا اس سمت میں وہ اس دن کام نمٹاتے ہوں گے. یعنی کیا ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے, کیا ٹیلنٹ ہوگا, کیا چیز ہوگی. اور اگر آپ اس کو اڑتا ہوا قالین لے لو تو مجھے کوئی حرج نہیں, میں ویسے بھی معجزات کو تو مانتی ہوں, لیکن جتنی آیتیں ہمیں ٹیکنیکلی سولو کر سکتے ہیں, سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, تو ہمیں دکھانا چاہیے کہ یہ باپ اور بیٹے یہ پہاڑوں سے بھی بڑا کام لیتے تھے, یہ لوہے سے بھی بڑا کام لیتے تھے, اور ان کے لیے تو تانبا بھی پگھلا ہوا تھا. یعنی جو یہ دھات ہوتی ہے, جو اس کو آپ جو بھی کہہ لیں, چاہے لوہا یا تانبا, یہ پگھلا ہوا ہونا, نرم ہونا, یعنی یہ اس کو شیپ دے دیتے تھے, یہ انسان کے لیے کارآمد بنا دیتے تھے. ان کو اتنا ٹیلنٹ ہوتا تھا, جیسے کہ ذوالقرنین نے کہا کہ تم مجھے میری مدد کرو, پھر اس نے سلیبز لگائے لوہے کے, آپ کو سورہ کہف میں ملے گا کہ اس نے آئرن کے سلیبز لگائے دو دیواروں کے درمیان, اور پھر اس نے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا. تو اس نے بھی تو توکل علی اللہ کر کے دم تو نہیں کر دیا نا کہ جی یاجوج ماجوج نہیں آئیں گے, دم کر دو ان دو پہاڑیوں پر. انہوں نے اس کو ایک پریکٹیکلی ایک طریقے کے ساتھ, آرگنائز ٹیم کے ساتھ اس نے ان کو کام کر کے بتایا. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے ٹیکنیکل مائنڈ کے انسان تھے, اور وہ باقاعدہ کام کرتے تھے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی. تو ادھر دیکھ لیجئے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں, اور آگے بھی ایوب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا. اس سے پہلے کی 2 سے 3 آیتیں ہیں کہ شیطان بھی ان کے انڈر میں تھے, اور وہ بھی بڑے کل بنائن گواس, وہ بھی بہت ہی ماہر معمار تھے. یعنی دیکھ لیجئے یہ شیطانوں سے بھی کام کرواتے تھے, اور غوطہ خور بھی تھے. تو ظاہری بات ہے انڈر سی میں جو ایک پورا ورلڈ ہے, سی کے اندر, سمندر کے اندر ایک جو پوری دنیا بسی ہوئی ہے, اور اتنے جواہر اور اتنے موتی اور اتنے چیزیں بھری پڑی ہیں, یہ ان کو بھی نکلواتے تھے ان شیاطین کے توسط سے. اور کچھ دوسرے بھی تھے بڑے قوی ہیکل جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں. یہ ساری ہماری بخشش تھی. تو اب جو پوائنٹ آ رہا ہے فمنن او امسک بغیر حساب, کہ یہ ہماری عطا تھی, آپ جسے چاہیں تو احسان کریں ان پر, یا آپ دیکھیں کہ کن سے ان نعمتوں کو روک لینا چاہیے. یعنی ادھر بھی آپ دیکھیں ایک بادشاہ والا انداز ہے کہ کن کو تھوڑا دینا چاہیے,
کن کو احسان کر کے معاف کر دینا چاہیے، کن سے پیسے لے کر دینا چاہیے، اللہ نے آپ کو بے حساب نوازا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اے سلیمان، آپ جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں، جس کو دینا چاہیں دیں، جس کو لینا چاہیں لیں، آپ کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایسا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، آپ ہی سب دیکھیں، غور سے دیکھیں، جن پر احسان کرنا ہو احسان کریں، جن سے پیسہ لینا ہو ان سے پیسہ لیں، جن کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو ویسے ٹیکل کریں، اللہ نے آپ کو بے حساب عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ نظر آتا ہے، اور اینڈ اس طرح سے کریں گے ہم کہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام ہمارے نزدیک بڑے ہی مقام قرب، بڑے ہی تقرب ان کو حاصل تھا، وہ حسن مآب، وہ بہترین انجام کے مالک تھے، وہ بہترین انجام ان کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے دوستوں میں سے کر دے۔ ایسی ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ بندہ واقعی سوچتا ہے کہ کیا اللہ تعالی ہمیں ان کی دوستی نصیب ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان کی سنت اپنانے نصیب فرمائے، اور ہماری ذات سے بھی ہم لوگوں کو بھی فائدہ دیں۔ اور جو آج آپ کی آیت تھی کہ یہ دنیا آسمان زمین اللہ نے فضول پیدا نہیں کی ہے، تو ادھر بھی دیکھ لیں کہ جہاں بات آئی کہ اللہ نے آسمان زمین فضول پیدا نہیں کیا اس کے درمیان، تو دیکھ لیجئے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں لوگوں کے لیے کتنا کچھ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔